بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خلفائے راشدین کی بالخصوص شان، عظمت اور فضائل اور خصائص بیان کیے اور فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کی جو صحبت اور ان کی جو صحبت سے سرفراز ہونے والے، یعنی اس سے مراد مفسرین کرام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے ہیں۔ اور فرمایا اشداء علی الکفار، اور جو کافروں پر سخت ہیں، ان سے مراد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور رحماء بینہم، اس سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اور فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ان کو آپ دیکھیں گے رکوع و سجود کی حالت میں اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے۔ اس سے مراد مولا علی شرع خدا کی تقوی، طہارت، پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے۔ اوورال یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی، اور بالخصوص خلفائے اربعہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور مولا علی شرع خدا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر پاک کیا۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی سلطنت جو ہے 22 سے 26 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی، اور آپ فرماتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حاضرین محترم، آپ نے آپ کی دور حکومت میں، دور سلطنت میں، دور خلافت کے اندر 1056 شہر فتح کیے، جن میں سے 3600 بڑے شہر تھے جن کو آپ نے فتح فرمایا۔ روم اور ایران زیر نگیں آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ 4000 مساجد کو آپ نے اپنی دور خلافت کے اندر تعمیر کیا، اور آپ کا عرصہ خلافت 10 سال 6 ماہ اور 4 دن تھا۔ اور حاضرین محترم، آپ نے جو کنٹریز کو، جو ممالک کو فتح کیا، ان میں شام، مصر، عراق، ایران، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، خراسان اور مکران کے علاقہ جات تھے۔ اور یہ وہ ہستی تھی کہ سیدنا عمر فاروق دریاؤں کو بھی اگر خط لکھتے تو دریا بھی ان کے خط کو سمجھتے تھے، اور ان کے حکم پر اللہ کے امر سے عمل پیرا ہوتے تھے۔ اور حاضرین محترم، آپ کی زندگی مبارک اتنی سادہ تھی، اتنی سمپل لائف تھی کہ ایک دم مدینہ منورہ میں قحط آیا تو آپ نے زیتون، مچھلی اور شہد کا جو ہے اس کو کھانا چھوڑ دیا۔ اور جب آپ نے بیت المقدس فتح کیا تو جو آپ سادہ لباس میں ملبوس تھے، اور آپ پیدل چل رہے تھے، اور آپ کی سواری پر آپ کا غلام سوار تھا۔ یہ آپ کی شان تھی، یہ آپ کے جو ہے عظمت اور فضیلت تھی۔ اور حاضرین محترم، آپ کی شان اور عظمت ایک اور واقعے سے بھی آپ کے سامنے گزار کر دیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو خطبے کے دوران آپ نے فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ، پہاڑ کی اوٹ لے، پہاڑ کی اوٹ لے۔ تو جب خطبہ ختم ہوا، نماز جمعہ ادا ہو گیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا بات ہے، آپ دوران خطبہ خلاف معمول یہ جملہ ادا فرمایا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا
کہ عبد الرحمن بن عوف ساریہ کو کفار نے گھیر لیا تھا، دشمنوں نے گھیر لیا تھا، تو میں نے اس کو اس لیے مشورہ دیا کہ اے ساریہ، ان کے داؤ سے بچنے کے لیے، ان کے داؤ پیچ سے، ان کے حملے سے بچنے کے لیے پہاڑ کا دامن لے لے، پہاڑ کی اوٹ میں آ جا۔ اور مسجد نبوی سے یہ جو مقام تھا جہاں پہ یہ جہاد ہو رہا تھا، یہ 1819 کلومیٹر دور تھا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو سارے سنتے ہی انہوں نے پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے ایک واقعہ گزارش کرتے ہیں جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ احد پہاڑ کے اوپر آقا علیہ السلام، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تشریف فرما تھے۔ تو احد پہاڑ کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت فرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی خوشی میں وہ احد پہاڑ جو ہے خوشی سے جھومنے لگ گیا، خوشی سے جو ہے اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنا قدمین مبارک میں سے اپنا قدم مبارک اس کے اوپر مارا اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے؟ تو حضرت محترم اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام اپنے جو ہے اللہ کے امر سے، علم غیب سے سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شہادت کی خبر اپنی زندگی مبارک بھی دی۔ اور مفسرین کرام اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ خلافت راشدہ جو ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک معجزہ ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آئیے اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو انصاف تھا اور جس کی وجہ سے آپ مشہور و معروف ہوئے، اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے گزار کر دوں۔ حضرت اسی طرح جو ہے ایک غسان نامی شخص تھا جو یمن کا بڑا ایلیٹ کلاس کا آفیسر تھا، بیوروکریٹس تھا، وہ طواف کر رہا تھا اور اس نے ایک حبشی غلام کا جو ہے وہ پاؤں اس کے کپڑوں پہ آ گیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا، تو حبشی غلام نے بھی اس کو جواباً جو ہے نا تھپڑ مار دیا، تو وہ اس نے اس کے خلاف کیس بنا کر جو ہے عدالت میں چلا گیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو اس نے جا کے شکایت کی کہ اس نے دوران طواف مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو اس سے جو پوچھا تو اس نے کہا کہ انہوں نے پہلے مجھے تھپڑ مارا، جواباً میں نے اس غسان نامی شخص کو تھپڑ مارا۔ تو آپ مسکرا کر فرمایا کہ جو ہے تم نے بھی تھپڑ مارا تو جواباً اس بندے نے تھپڑ مار کر جو ہے اپنا حساب برابر کر لیا، اب اس میں کیا عدل کروں، انصاف تو خود جو ہے اس نے کر لیا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے اور وہ بڑا حیران ہوا کہ امیر المومنین جو ہے اتنے بڑے آفیسر کے خلاف جو ہے آپ نے کوئی جو اس کی جو ہے رتبے کو دیکھ کر جو ہے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ آپ کا انصاف یہ تھا کہ اس کے اوپر کوئی حد جو ہے نا وہ جاری نہیں کی، کوئی سزا نہیں کی، کوئی تعزیر جاری نہیں کی، اور اس آخر میں آپ کی شہادت کے حوالے سے ذکر گزار کرتے جانے کہ آپ کا جو قاتل تھا ابو لؤلؤ جو فیروز، جو کہ ایک مجوسی تھا، اور دوران نماز اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور خنجروں کی بارش کر دی اور آپ خون سے جو ہے لت پت ہو گئے۔ تو جب آپ زخمی ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے جو سوال کیا کہ پوچھا کہ جس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا وہ شخص کون ہے؟ تو آپ جواب دیا کہ وہ ایک مجوسی تھا، مجوسی ہے، کافر ہے۔ تو آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مسلمان نہیں تھا جو میرے خون کے جرم کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی جو ہے نا وہ جواب دہی نہ ہو۔ اور حاضرین محترم، یہ ابو لؤلؤ فیروز جو تھا یہ مغیرہ بن شعبہ کا ملازم تھا، نوکر تھا، اور وہ چکی جو ہے نا وہ بنایا کرتا تھا۔ تو وہ شکوہ لے کر آیا تھا، شکایت لے کر آیا تھا کہ میرا مالک جو ہے مجھ سے کام کرواتا ہے، چکیاں بنواتا ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ معاوضہ نہیں دیتا۔ پوچھا کتنا معاوضہ دیتا ہے؟ تو اس نے جب بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ تو بڑا مناسب معاوضہ ہے۔ تو اس کو یہ بات جو ہے نا وہ زیب نہیں آئی، اس کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس کو بات یہ چبھ گئی۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ تم میرے لیے بھی چکی بناؤ۔
تو اس نے اپنے بوجھ کا اظہار کیا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ شر سے غرب تک دنیا یاد رکھے گی. تو آپ سمجھ گئے تھے اس کے ارادے کو، لیکن جب تک وہ اس نے تعمیل نہیں کی تھی آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. لیکن جو ہے نا نماز فجر کے دوران اس نے خنجروں کی بارش کر کے آپ کو شہید کیا، کچھ دن زخمی ہوئے، اور اس کے بعد آپ جو ہے اللہ رب العزت کے امر سے جو ہے قفص انصری سے آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی اور آپ نے جام شہادت کو نوش کیا. تو یہ آج کی جو ایپیسوڈ ہے یہ شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تھی. امید آپ کو پسند آئے گی. اللہ رب العزت ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو ہے توجہات، فیوزات اور برکات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.